عمران خان صاحب کے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر جس نوعیت کے مقدمات ہیں ان پر اگر ایکسٹریم سزا نہ بھی ہو تو وہ بہت سارے سالوں کے لیے جیل جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما جو ابھی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں یہ خان صاحب کو ڈس اون کر دیں گے؟ دیکھیے جو حقائق ہیں نا، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں وہ مان لینی چاہیے۔ آپ تو کہہ رہی ہیں نا کہ کر دیں گے، میں کہہ رہا ہوں اس وفد کا مولانا کے پاس جانا اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ یعنی یہ ملاقات جو ہے وہ خان صاحب کے علم میں بھی نہیں ہے۔ پھر دہرانی پڑ رہی ہے مجھے اپنی بات، کاش خان صاحب نے تھوڑا سا وقت پارٹی کی طرف بھی دیا ہوتا، پارٹی کی ری آرگنائزیشن کی طرف دیا ہوتا۔ آپ دیکھیے نا کیا کچھ ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ۔ حال ہی میں 2-3 لیڈروں کی طرف سے کال دی گئی کہ آپ لبرٹی میں آ جائیں۔ لبرٹی میں بندے اکٹھے کرنا آپ کو پتہ 2 منٹ کی بات ہے، وہاں تک تو کوئی گیا نہیں ہے۔ وہ اشارہ ہے پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات کا۔ پہلی بات تو یہ کہ میرا دل تو چاہتا ہے یہ کہ میں بآواز بلند ان سے پوچھوں کہ وہ جس کو مولانا ڈیزل کے نام سے آپ کا لیڈر بلاتا تھا اور آپ نیچے ڈیزل ڈیزل کہہ کے جلسوں میں نعرے لگاتے تھے، سوشل میڈیا کے اوپر اس کا تمسخر اڑاتے تھے، یہ اس سے جو ڈیزل اب آپ لینے گئے ہیں یہ کس کام آئے گا؟ آپ کے کوئی استعمال سوچا ہے اس کا یا نہیں سوچا ہے؟ یا یہ میرے آپ کے خیال میں وہ ڈیزل لینے کے لیے گئے ہیں؟ نہیں، جب آپ ڈیزل ڈیزل کہہ کے ایک بندے کو مخاطب کریں گے، ایک دینی جماعت کے، ایک سوشیو پولیٹیکل ریلیجیو پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو، تو پھر میں پوچھوں گا تو صحیح نا کہ اب کاہے کے لیے گئے ہیں وہاں؟ تو ایک بات تو یہ، لیکن اس سے ایک اور اشارہ ملتا ہے۔ انڈیکیٹ کیا کر رہا ہے یہ ملاقات؟ ٹھیک سوال ہے، بالکل آپ کا سوال درست ہے۔ یہ انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اب قسم پرسی کی حالت میں ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی تھی عمران خان صاحب جب تک تھے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح سے مسلم لیگ بھی ہے جب تک نواز شریف ہے، پیپلز پارٹی ہے جب تک بھٹوز ہے۔ یہ تو کوئی اس کے لیے راکٹ سائنس کی ضرورت تو نہیں ہے، تو یہ تو بالکل کلیئر ہے۔ لہٰذا یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ چونکہ پارٹی بہت قسم پرسی کی حالت میں ہے، عمران خان صاحب کے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر جس نوعیت کے مقدمات ہیں ان پر اگر ایکسٹریم سزا نہ بھی ہو تو وہ بہت سارے سالوں کے لیے جیل جا سکتے ہیں۔ ہم یہ دعا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان کے خلاف مقدمات غلط ثابت ہوں اور وہ باعزت باہر آئیں، لیکن جو ان کی نوعیت ہے، جو 9 مئی کو سامنے رکھ کے اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو نہ ایسا پہلے کبھی ہوا تھا، نہ آئندہ کبھی کوئی ہونے دے گا، تو پھر اس کی سزا اور جزا کسی نے تو بھگتنی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے وفد کے ارکان جو ہیں ان کے اوپر پہلے غور کر لیتے ہیں کہ کون کون ہے اس میں۔ جی 3 لوگ بڑے جی، اہم اس میں اسد کیسر صاحب ہیں، بہت امپورٹنٹ آدمی ہیں۔ علی محمد صاحب ہیں، بہت کمیٹڈ پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، اور بیرسٹر صاحب۔ جی ایک بات تو یہ کہ یہ وہ پودے ہیں جو پی ٹی آئی میں محمد علی دورانی صاحب نے لگائے تھے۔ محمد علی دورانی صاحب آپ کو پتہ ہے انفارمیشن منسٹر بھی رہے مشرف کے دور میں، اور وہ آج کل پھر ایکٹیو ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ صدر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور صدر صاحب سے ملاقات میں انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ ایک گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے۔ اچھا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو نواز شریف صاحب نے اپنے جلسے میں یہ سب سے اہم بات یہی کی تھی۔ 2 باتیں بہت اہم تھی، ایک یہ کہ میں میرے خلاف جنہوں نے ماضی میں کچھ بھی کیا ہے میں ان کو معاف کرتا ہوں اور چھوڑتا ہوں اللہ کی مرضی پہ، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو اگر آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں تو پھر مجھے دکھائی دیتا ہے کہ یہ اسی سمت بڑھا جا رہا ہے۔ مگر جو خبر میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے، یا میرے پاس ایسے شواہد موجود ہیں، کہ اس وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے کہ پارٹی نے اب ایک نیا رخ اختیار کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نہیں ہیں تو پارٹی کو مین الیکٹرل پالیٹکس میں کیسے رکھنا ہے۔ اگر یہ وجہ نہ ہو تو مولانا فضل الرحمان سے جا کے ملنا اور ان کی امامت میں نماز ادا کرنے کا کوئی جواز پیدا نہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما جو ابھی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں یہ خان صاحب کو ڈس اون کر دیں گے؟ دیکھیے جو حقائق ہیں نا، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں وہ مان لینی چاہیے۔ آپ تو کہہ رہی ہیں نا کہ کر دیں گے، میں کہہ رہا ہوں اس وفد کا مولانا کے پاس جانا اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ یعنی یہ ملاقات جو ہے وہ خان صاحب کے علم میں بھی نہیں ہے؟ دیکھیے خان صاحب ماسٹر ہیں اس بات کے کہ اگر انہوں نے دیکھا کہ اس ملاقات سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوا تو وہ کہیں گے انہوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ پورا ریکارڈ ہے، ٹریک ریکارڈ ہے ان کا، وہ ہر بات سے مکر جاتے ہیں، وہ کہہ دیں گے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور مجھے یہ بتائیں وہ کیوں نہیں کہیں گے، یہ وہ کس منہ سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وفد بھیجنے کی تائید کریں گے؟
ہاں وہ تو کہتے اس تھے کے کہ لیے میں بڑے کسی کے گٹس ساتھ چاہیے نہیں نا، ملوں گا، اس کے لیے بڑے ان کے گٹس ساتھ چاہیے۔ بیٹھوں گا نہیں۔ تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا، خان صاحب اکثر جو ہے وہ اپنے فیصلوں پر، اپنے اعلانات پر اور اپنے دعووں پر یو ٹرن لینے کے تو ماسٹر ہیں۔ بخاری صاحب یہ جو اگر خان صاحب کو ڈس اون کر دیتی ہے پی ٹی آئی، تو کیا اس کا ووٹر جو ہے وہ انٹیکٹ رہ پائے گا؟ کیا یہ ووٹر جو ہے، جو خان صاحب کا اصل میں سپورٹر اور ووٹر ہے، کیا وہ اس پی ٹی آئی کو وداؤٹ خان صاحب ووٹ کرے گا؟ دیکھیے یہ ہوتا ہے نقصان، جو یہ پرسنالٹی کلٹ کی پارٹیز ہوتی ہیں نا، جو ایک فرد کے گرد گھومتی ہیں اور زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کا، وہ اسی طرح سے بکھرتی لیکن ہیں۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ مسلم لیگ نون ہے، آصف زرداری یا بلاول میں نے بھٹو کے ساتھ میں نے پیپلز بالکل یہ پارٹی۔ ٹھیک کہا، میں اپنے لفظوں پہ قائم ہوں، لیکن ان کی ایک لمبی سیاسی تاریخ ہے۔ پیپلز پارٹی آج نہیں بنی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایوب خان کے خلاف ریوولٹ کر کے، بھٹو صاحب اس کی کیبنٹ کے منسٹر تھے، انہوں نے ایک پارٹی تشکیل دی تھی 1969 میں۔ مسلم لیگ تو پری پارٹیشن کی پارٹی ہے، یہ نواز شریف نے تو انہیرٹ کی ہے نا یہ، تو ان کو ایکویٹ کرنا پی ٹی آئی کے ساتھ میرے خیال سے ذرا تھوڑی سی زیادتی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا، پھر دہرانی پڑ رہی ہے مجھے اپنی بات، کاش خان صاحب نے تھوڑا سا وقت پارٹی کی طرف بھی دیا ہوتا، پارٹی کی ری آرگنائزیشن کی طرف دیا ہوتا۔ آپ دیکھیے نا کیا کچھ ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ، کدھر ہیں ان کے ورکر کبھی یہ سوچا کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ حال ہی میں 2-3 لیڈروں کی طرف سے کال دی گئی کہ آپ لبرٹی میں آ جائیں۔ لبرٹی میں بندے اکٹھے کرنا آپ کو پتہ 2 منٹ کی بات ہے، وہاں تک تو کوئی گیا نہیں ہے۔ جیل سے جب ان کو لے کے آتے تھے، جب جیل لے کے جا رہے تھے، ان کو کیا ہوا؟ تو یہ ہوتا ہے نقصان اس کا، جس کے پاس گراس روٹ لیول کے ورکرز نہ ہوں۔ اب آپ آگے آ جائیے، ابھی ذرا اس کو تھوڑی سی وسعت دیتے ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ بیمار ہیں، ویسے ہم ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن میرے خیال سے اب ان کو سائیکو انالیسس کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ انہوں نے نواز شریف کو چیلنج کیا؟ نہیں، یہ اگر کوئی ڈھنگ کا سیاستدان کرے نا، اگر عمران خان کہے، شاہ محمود قریشی کہے جس کی پولیٹیکل ہسٹری ہے، تو میں مان لوں گا یاسمین راشد از ٹو اسمال ٹو میک سچ اے سیاسی قد ان چیلنج۔ کا ہاں، چھوٹا۔ مطلب ہے ان کو تھوڑا سا اس کے بارے میں خیال کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا ان کا جو گروپ تھا اس پارٹی میں، وہ بھی بکھر رہا ہے پھول کی پتیوں کی طرح۔ اندلیب عباس صاحبہ ان کے بہت قریبی ساتھیوں میں تھی، وہ آپ کو پتہ ہے کہاں چلی گئی ہیں، آئی پی پی میں چلی گئی ہیں، وہ استحکام پاکستان پارٹی میں۔ اور جو باقی 2-3 لوگ تھے، جن میں حماد اظہر ہیں، میاں اسلم اقبال ہیں، وہ ویسے چھپے پھر رہے ہیں۔ جو چودھری اعجاز چودھری اور جو مامون رشید صاحب تھے، وہ آپ کے سامنے ان کا حال ہے۔ تو جب پارٹی یوں بکھرنے لگے اور جب اس طرح کے یعنی جال سازی پر بیسڈ آپ دعوے کرنے لگ جائیں، تو آپ کے کھوکھلا ہونے کا احساس جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو بخاری صاحب آج یہ کیسے دعویٰ کر رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد نے، جو کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے الیکشن لڑنا ہو وہ باہر ہو؟ 2018 میں بھی تو سیم ہوا تھا۔ نہیں، میں عرض کروں آپ سے، نہیں تھی یہ ان کے دیکھیں نا، یہ آپ کر رہی ہیں لاجک پہ بات۔ لاجک ڈزنٹ ورک ود پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی لیڈرشپ۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر آر ٹی ایس بٹھا کے، یعنی جو پولیٹیکل ایجنٹس ہیں ان کو نکال کے 3 دن نتیجہ روک کے پھر ہمیں جتواؤ، وہ ہے پلینگ فیلڈ۔ میں تو یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ کل تک جو نون لیگ کے ساتھ حکومتی اتحادی بھی تھی، پی ڈی ایم میں انیشلی اتحادی تھی، تو بعد میں دوڑی ہے نا، اور اس کی وجوہات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ کیسے بلوچستان کی حکومت ٹوٹی، کیسے چیئرمین کا الیکشن ہو گیا سینٹ کے اینڈ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آج جو کہہ رہے ہیں کہ لاڈلا ہے، تو یہ سٹیٹس تو بہت سے لوگوں کا رہا ہے، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے یہ۔ تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو سنڈروم ہے، اس کو اب ختم ہونا چاہیے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو الیکشن جتوا دیا جائے۔ بھائی اوپن پلینگ فیلڈ ہے، لیول پلینگ کو چھوڑ دیں، اوپن پلینگ فیلڈ ہے، کھیلیے، پرفارم کیجئے، الیکشن جیتیے، حکومت بنائیے۔